بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق قبر کا عذاب ایک حقیقی معاملہ ہے جس کا تعلق ہر شخص کے اپنے اعمال سے ہے۔ قرآن و سنت میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ قبر میں انسان کو اس کے اعمال کی بنیاد پر جزا یا سزا ملتی ہے۔ کوئی بھی پیر، ولی یا عالم کسی دوسرے انسان کو براہ راست قبر کے عذاب سے بچانے اختیار یا قدرت نہیں رکھتا، البتہ انبیاء، صالحین اور علماء کی دعائیں، نصیحتیں اور تعلیمات انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ترغیب دیتی ہے۔ اسلام میں قبر کے عذاب کا تصور واضح طور پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں انہیں ہم آگ میں ڈالیں گے، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کے بدلے دوسری کھالیں پیدا کریں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی قبر کے عذاب کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبر کے پاس گزرتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات پا گیا تو آگے کے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر اس میں ناکام ہو گیا تو آگے کا سفر بہت مشکل ہوگا۔ اسلام میں پیر یا مرشد کا بنیادی کردار یہ ہے کہ وہ اپنے مرید کو اللہ کے قریب لانے میں مدد کرے اور انہیں دین کی صحیح تعلیمات سکھائے۔ پیر اپنے مرید کے لیے دعا کر سکتا ہے، اسے نیکی کے راستے پر چلا سکتا ہے اور اسے برے اعمال سے بچنے کی تلقین کر سکتا ہے، لیکن قرآن و حدیث میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ کوئی پیر یا ولی اس کو قبر کے عذاب سے براہ راست بچا سکتا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنت کے باغات میں داخل کیے جائیں گے، جہاں نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ نجات کا انحصار ایمان اور نیک اعمال پر ہے، نہ کہ کوئی پیر یا ولی کی مداخلت پر۔ حدیث میں مختلف ایسے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے جو قبر کے عذاب سے بچنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ان میں ایمان، تقویٰ، نماز، صدقہ اور قرآن کی تلاوت شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کا بیٹا مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے وہ اس کے لیے قبر کے عذاب سے نجات کا سبب بنے گی۔ کچھ عوامی روایت میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایک پیر اپنے مرید کو قبر کے عذاب سے بچا سکتا ہے، یا کسی ولی کی دعا سے کسی کا عذاب ختم ہو سکتا ہے۔ یہ کہانیاں عام طور پر مختلف علاقوں اور ثقافتوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن ان کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنے پیر یا مرشد کو اس حد تک بلند مقام پر فائز کر دیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کے پیر ان کے اعمال کو بدل سکتے ہیں یا انہیں عذاب سے بچا سکتے ہیں۔ یہ تصور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن واضح طور پر بتاتا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ اسلام میں نجات کا انحصار صرف اور صرف اللہ کی رحمت اور بندے کے اعمال پر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورۃ النحل آیت نمبر 97، جو شخص نیک اعمال کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور اسے اس کے بہترین اعمال کا اجر دیں گے۔ اس آیت میں واضح طور پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ نیک اعمال اور ایمان ہی
انسان کو آخرت میں کامیابی دلا سکتے ہیں۔ اس کے برعکس برا اعمال اور اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنے والے افراد کو عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسلام میں پیر اور مرید کا تعلق بنیادی طور پر روحانی تربیت اور دین کی تعلیم و تربیت پر مبنی ہوتا ہے۔ پیر یا مرشد کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے مرید کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دے اور اسے نیکی کے راستے پر چلائے، لیکن کسی پیر کے ذریعے قبر کے عذاب سے نجات کا کوئی تصور قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے انسان کو خود اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہوگی اور اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیک اعمال کرنے کی تاکید کی ہے تاکہ آخرت میں ہمیں کامیابی مل سکے۔